عرش والا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ القاء کرتا ہے، اتارتا ہے اپنے امر کی روح کو اپنے بندوں میں سے، من علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے، لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے کہ ایک دن آنا ہے تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، حاضر ہوگا۔ دیکھیے یہاں وحی کو پھر روح من امر کہا گیا، امر یا فرشتہ ہے اور اس کو بھی روح کہا گیا، یا وحی ہے اس کو بھی روح کہا گیا، یا ہماری روح ہے وہ بھی روح ہے۔ عالم امر کے بس یہی فنومنا، یوم ہم بارزون، جس روز کے یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی سے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ یہ منی ملک یوم، اس میں کہا جائے گا کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اور جواب ملے گا ایک ہی اللہ، اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام اس کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، مسلط ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج پھر ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقین اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ وانذرہم یوم العاصفۃ، اور اے نبی نے خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی، اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جس دن کے دل جو ہوں گے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے، حلق کے اندر پہنچے ہوئے ہوں گے، گلوں میں جان آئی ہوئی ہوگی، ہنسلیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، کاظمین، اور وہ دبا رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت قبول ہو، وہاں پر مطاع ہو جس کی اطاعت کی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کو جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی، نگاہوں کی چوری اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو اس کے سوا انہوں نے معبود تراش رکھے ہیں اپنے خیالات کے مطابق، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور سب کو دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ پھر یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا هم اشد منہم قوۃ، وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں، آثار قدیمہ، کتنی بڑی بڑی عمارتیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں۔ فاخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے پاداش ہو۔ وما کان لهم من اللہ من واق، اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسل بالبینات، اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول، ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے آتے رہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ۔ فکفروا، لیکن انہوں نے کفر کیا۔ فاخذهم اللہ، اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، یقیناً وہ طاقتور ہے، قوی ہے، اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو خاص مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک بڑے سردار تھے قوم فرعون کے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے، اور حضرت اللہ کی دعوت ان کے کانوں میں بھی پہنچی۔ اللہ نے کسی کا دل کھول دیا، تو بڑے درباری تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا۔ اور پھر جب ایک موقع آیا کہ فرعون نے یہ تجویز پیش کی کہ اب ہم نے موسیٰ کو مزید مہلت نہیں دینی چاہیے، اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے، تو جب یہ ریزولوشن رکھا گیا ہاؤس میں، تو اس وقت پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی ہے۔ یہ مومن آل فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے، اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے۔ پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی، بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی۔ نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے، فرعون کی قوم میں سے تھے، لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے۔ لیکن اس کے لیے تمہید ہے، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ، الی فرعون وحامان وقارون، ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی، حامان کی طرف بھی، قارون کی طرف بھی۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو سورہ صاد میں حضور کے بارے میں کہی گئی، ساحر کذاب۔ حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا ساحر کذاب۔ فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا، تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا کہ ان کے قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ پر
ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن یہ داؤ جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے سورہ اعراف میں۔ سورہ اعراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے، فرعون کے درباری، کہ موسیٰ کو قتل کر دیجیے، کیا چھوڑے رکھو گے اس موسیٰ کو تم؟ اور یہ تمہارا دین جو ہے یہاں فساد مچا رہا ہے زمین میں، لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اس کی طاقت بن رہی ہے، کب سے چھوڑے رکھو گے؟ لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت موسیٰ کا چھوٹا بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے، اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بوڑھا تھا جو اب چھوڑ چکا تھا، تخت زندہ تھا اس وقت بھی، لیکن تخت منفتاح اس کا نام تھا، منفتاح تھا جس وقت کے اصل حکومت کر رہا تھا جب حضرت موسیٰ کو دریائے نیل سے نکالا ہے اس کے پہلوانوں نے، اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی، اور غالباً وہ حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر سورہ تحریم میں آئے گا، امرأۃ فرعون، بہت نیک، کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا، لی ولک، یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا، پھر وہ مدین گئے، مدین سے ہو کر واپس آئے، تو اب اس کا جو بیٹا تھا، یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں، پہلے تو حضرت موسیٰ ہی تھے، اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی، ایک بیٹا ہو گیا، وہ ہے رمسیس سیکنڈ، وہ ہے رمسیس کے جو اس وقت اب تھا فرعون، اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے امور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اس کے سامنے جب پیش ہوئے، اس کے سامنے درباریوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو ورنہ تو یہ فساد مٹا دے گا دنیا کے اندر، تمہارے ملک کے اندر، لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا، اور حضرت موسیٰ اس کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے، ساتھ پڑے تھے، ساتھ کھیلے کودے تھے، انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وقال فرعون، اب جب وہ مرحلہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا، اب تو اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا تو واقعتاً بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، ہمارے اقتدار اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو وقال فرعون ضروري اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ حالانکہ رب ہونے کا مدعا یہ ہے، مطلق العنان بادشاہ، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکے ہیں اب حضرت موسیٰ کی دعوت کے، اگر میں نے بغیر کنسنسس ڈیولپ کیے ہوئے تمام بیماریوں کو اپنے کانفیڈنس کو لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے۔ لہذا اب وہ عدالت کے سامنے وہ مطلق العنان بادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں رکھ رہا ہے،